بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام نقطہ بہ نقطہ کے ساتھ لیاقت مغل حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ایک دلچسپ حقیقی واقعہ گوش گزار کرتا ہوں، اس کے بعد آج کے متعلقہ ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے ایک جاننے والے ڈرائیور ہیں، عرصہ 30 سال سے ٹیکسی کار چلا رہے ہیں اور دونوں ٹانگوں سے معذور ہیں، یعنی چل پھر نہیں سکتے۔ ایک نظریے سے تو ان کی بڑائی ہے کہ انہوں نے معذوری کو آڑے نہیں آنے دیا اور محنت مزدوری کی۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ان کی جو پوزیشن ہے اس حالت میں ڈرائیونگ کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور یہ واقعہ بھی دوسرے نظریے سے جڑا ہے۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ سواریوں کو لے کر موٹر وے پر جا رہے تھے کہ چیکنگ کے دوران پولیس نے روک لیا اور کاغذات دکھانے کو کہا۔ میں کاغذات لے کر گاڑی سے نیچے اترا اور اپنے انداز میں چلتا ہوا افسر کے قریب جانے لگا تو افسر کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی وہ کرسی سے اچھل کھڑا ہوا اور حیرانگی سے عالم میں مجھ سے پوچھا کہ آپ ہی گاڑی کو ڈرائیو کر رہے تھے؟ تو میں نے ہاں میں جواب دیا۔ تو اس نے ڈرائیونگ لائسنس دکھانے کو کہا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ میرے پاس یقینی طور پر ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہوگا، اور میرے ڈرائیونگ لائسنس کو دیکھ کر اسے مزید جھٹکا لگا۔ اس نے کہا ساری باتیں چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ڈرائیونگ لائسنس کیسے بنا؟ اصولی اور قانونی طور پر تو آپ کا لائسنس بننا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس نے بتایا کہ جی پاکستان میں پیسے سے ہر چیز ہر کام کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ بہرحال انہوں نے اس کے لائسنس کی منسوخی کی درخواست دے دی۔ جی ناظرین، تو یہ کار کے ڈرائیونگ لائسنس کی بات ہے۔ مملکت خداداد میں پائلٹس کے جعلی لائسنس بن رہے ہیں اور عرصہ دراز سے بن رہے ہیں، جس میں سراسر ایویشن والوں کی بدعنوانی، نااہلی اور مجرمانہ کردار واضح ہے۔ کراچی حادثے کے بعد منظر عام پر آنے والی رپورٹ میں پائلٹس کو حسب روایت گناہ گار قرار دے دیا گیا ہے۔ 72 سالوں میں پاکستان میں ہونے والے 12 حادثات میں سے صرف 1 یا 2 میں فنی خرابی کا پتہ چلا ہے، جبکہ باقی تمام میں پائلٹس کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب نااہل پائلٹس، جعلی پائلٹس ہوائی جہاز کو اڑائیں گے تو پھر حادثات کا ہونا کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کے ریمارکس بھی حقائق پر مبنی ہیں کہ جعلی پائلٹس کا ہوائی جہاز اڑانا ایسے ہی ہے جیسا کہ میزائل فضا میں پرواز کر رہا ہے، جو کسی بھی وقت کہیں پر بھی ٹکرا کر پھٹ سکتا ہے اور جانی و مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ بالفاظ دیگر کی جعلی سرٹیفکیٹ کے عامل پائلٹس نہ صرف عوام کی سالمیت کے لیے خطرہ ہیں، بلکہ ملک و قوم کے ساتھ ساتھ ادارے کی ساکھ پر بھی کلنک کا ٹیکہ ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹیکہ کس نے لگایا، کس نے ان کو بھرتی کیا، کتنی رقم اور مراحت کے بدلے میں انسانوں کی زندگیوں سے کھیلنے کے مواقع فراہم کیے؟ بات واضح ہے کہ پائلٹ بننے والا کوئی بھی شخص عام طور پر کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اور کھاتے پیتے گھرانے والے اپنے عزیز و اقارب کی جابز کے لیے کسی بھی حد تک جا کر جائز و ناجائز طور پر اپنا جو اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں، پیسے کا استعمال کرتے ہیں، افسران کو کھلاتے پلاتے بھی ہیں۔ یہ بھی واضح ہے کہ ہوائی بازی کے جعلی لائسنس لینے کے لیے ارباب اختیار کو موٹی رقوم، بڑی مراعات دی گئی ہوں گی، نوازا گیا ہوگا، تو اس کا حساب بھی ضروری ہے اور احتساب بھی ضروری ہے۔ اب 40% پائلٹس کو جعلی قرار دیا جا رہا ہے، تو کیا ان کے بارے میں پہلے سے معلومات موجود نہیں تھیں؟ کیا ان کو بھرتی کرنے والوں کو سرٹیفکیٹس کے اصل یا نقل ہونے کا کوئی ادراک نہیں تھا؟ اگر نہیں تھا تو اب کیوں پیدا ہوا؟ اور اگر نہیں تھا تو پھر یہ لوگ نااہل ہیں، اور اصل اور فرق میں جو فرق کو محسوس نہیں کر سکتے، ان کی نااہلیت ثابت کرنے کے لیے بات ہی کافی ہے۔ انہیں پتہ تھا کہ 40% پائلٹس کی جگہ پر امپرسونیشن کی گئی ہے، تو روکا کیوں نہ گیا؟ ان تمام خرافات کی ذمہ داری سابقہ اور موجودہ اتھارٹیز پر آتی ہے، جس میں سول ایویشن کے کرتا دھرتا نے کراچی حادثے پر پریس کانفرنس میں فوراً فرما دیا تھا کہ ہمارا جہاز بھی اوکے تھا اور پائلٹ بھی جہاندیدہ اور منجھا ہوا تھا۔ تو پھر اب اس کی غفلت اور غلطی کو کیوں تصور کیا جا رہا ہے، کیوں اس کو قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے؟ دراصل ایسے ہی نااہل لوگ ہمارے معاشرے کا اصل ناسور ہیں۔ جب تک ان گندے حصوں کو جسم سے الگ نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک جعلی پائلٹس جہاز اڑاتے بھی رہیں گے، انسانی زندگیوں سے کھیلتے بھی رہیں گے، اور املاک کے ساتھ ساتھ ملک و قوم کی عزت کو بھی خاک میں ملاتے رہیں گے۔ یہ وہ دیمک ہیں جو 1960 اور 70 میں دنیا میں مانی جانے والی سروس PIA کو کھا کے کھوکھلا کر چکے ہیں، اور اب اس ادارے کو دنیا میں اپنی ساکھ بچانے کے لیے نہ جانے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑیں گے، لیکن
چونکہ نام نیاز سسٹم میں موجود سب ایک دوسرے کے کانے ہیں، حمام کے سب ننگے ہیں، اس لیے ایک دوسرے کو بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیں گے، اور حسب سابق ان کا کچھ بگڑے گا بھی نہیں، کیونکہ آمدن نشستن گفتن اور برخاستن کی پالیسی پر عمل ہوتا رہے گا۔ یوں ہی جہاز ٹکراتے رہیں گے، یوں ہی پائلٹس بھرتی ہوتے رہیں گے، اور عوام رو دھو کر حکومت کی طرف سے دی گئی پریشانیوں اور مصائب میں اپنے آپ کو الجھا کر زندگی کا پہیہ چلاتے رہیں گے۔ کمال ڈٹائی دیکھیے سول ایویشن کی کہ کہہ رہے ہیں کہ دیگر ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں میں بھی جعلی پائلٹس موجود ہیں، یعنی کہ ہم ان کا مقابلہ اور موازنہ کر رہے ہیں کہ وہاں بھی تو ہیں۔ انتہائی شرمناک سوچ ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ نئے سورج کی امید کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔